کراچی میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ 3-2-1 کی آواز گونجتی تھی تو مجمع چاہے ہزاروں کا ہوتا تھا یا لاکھوں کا، پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی تھی، اور پھر فون سے آواز آتی تھی ہیلو کی، اور لوگوں پہ سختہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ فون پہ دوسری طرف جو شخص خطاب کر رہا ہوتا تھا وہ تھا بانی MQM الطاف حسین۔ اس وقت کا ہر طبقہ، چاہے وہ سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں یا کوئی جرنیل ہوں، سب اس ہیلو سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ سب اس ہیلو کی طاقت جانتے تھے۔ وہ ایک ہیلو پورے کراچی کو 15 منٹ میں بند کروا سکتا ہے، کیونکہ اس ٹیلی فونک خطاب کو سننے کے لیے آنے والا ہر شخص اس خطاب میں دیے گئے حکم پہ اپنی جان و مال قربان کر سکتا تھا۔ پورے کراچی میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو الطاف حسین کے خلاف کوئی بات کر سکے، یہاں تک کہ آصف علی زرداری کو بھی اپنی سیٹ بچانے کے لیے 9-0 کے چکر کاٹنے پڑتے تھے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ الطاف حسین لندن میں بے بسی اور مجبوری کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین کا بچپن سے ایک ہی شوق تھا، پاک آرمی میں بھرتی ہونا۔ الطاف حسین 1967 میں نیشنل کیڈٹ سروس کے تحت فوج میں بھرتی ہوئے۔ نیشنل کیڈٹ سروس کے مطابق ہر بچے کو میٹرک کے بعد 1 سال کے فوجی ٹریننگ لینا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ پھر 1971 کی جنگ میں محاذ پر جانے ہی والے تھے، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ الطاف حسین اپنی کتاب آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں نے پرماننٹ آرمی جوائن کرنے کا خیال ترک اس لیے کیا کہ فوج میں کراچی والوں، خاص کر مہاجروں کے ساتھ تعصبانہ رویہ اور برتاؤ رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آرمی کو خیر آباد کہہ دیا اور اسلامیہ کالج میں BSc میں ایڈمیشن لیا۔ BSc کمپلیٹ کرنے تک الطاف حسین کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں تھی۔ اسلامیہ کالج سے BSc کمپلیٹ کرنے کے بعد الطاف حسین نے کراچی یونیورسٹی میں بیچلر آف فارمیسی میں ایڈمیشن لے لیا۔ الطاف حسین نے جب کراچی یونیورسٹی جوائن کی تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ بہت ساری اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کام کر رہی ہیں، مثلا جمعیت وغیرہ، اور اس کے علاوہ کئی علاقائی تنظیمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے حق کے لیے موجود ہیں، جیسا کہ بلوچ، پنجابی اور پشتون اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حل کے لیے کئی اسٹوڈنٹ فیڈریشنز اس وقت کام کر رہی تھیں، مگر مہاجر اسٹوڈنٹس کی رہنمائی اور سپورٹ کے لیے کوئی اسٹوڈنٹ فیڈریشن موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے مہاجر اسٹوڈنٹس کے ساتھ برا سلوک بھی کیا جاتا تھا۔ انہیں ہاسٹلز میں کمرے تک نہیں ملتے تھے اور ایڈمیشن میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس کے علاوہ مہاجر اسٹوڈنٹس پہ تشدد اور مارکوڈائٹ کے واقعات بھی زیادہ دیکھنے کو ملتے تھے۔ اس سب صورتحال کے پیش نظر 11 جون 1978 کو الطاف حسین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر APMSO کی بنیاد رکھی۔ APMSO کے ابتدائی فاؤنڈرز میں عمران فاروق، سلیم شہزاد، عظیم احمد طارق شامل تھے۔ الطاف حسین کو APMSO کا پہلا چیئرمین بنایا گیا، جبکہ عزیز احمد طارق کو پہلا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ APMSO کے بننے کے بعد مہاجر طلباء کا چھوٹا مسئلہ ہوتا یا کوئی بڑا، الطاف حسین ہر جگہ اپنی 50 موٹر سائیکل پہ سوار ہو کر نمودار ہو جاتے۔ ان دنوں یہ 50 موٹر سائیکل سوار کالے چشمے لگائے نوجوان بہت مقبول ہوا۔ جب کراچی یونیورسٹی اور دوسرے تعلیمی ادارے جیسے NED اردو یونیورسٹی اور اس کے علاوہ اسلامیہ کالج، ایسے کئی اداروں میں مہاجر طلباء کے مسائل کے لیے الطاف حسین خود کھڑے ہونے لگے تو دوسری جماعتوں کی آنکھوں میں چبھنے لگے۔ 1979 سے 1981 تک ان 3 سالوں میں 3 ایسے واقعات گزرے جن کی وجہ سے الطاف حسین اور MQM کی جو مقبولیت تھی وہ آسمان چھونے لگی۔ مہاجر قوم الطاف حسین کو اپنا رہنما ماننے لگی۔ پہلے 1971 میں الطاف حسین پر جامعہ کراچی میں حملہ ہوا، جہاں سے وہ اپنی جان بچا کر اپنی 50 موٹر سائیکل پر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر دوسرا واقعہ تب پیش آیا جب الطاف حسین نے صرف طلباء کے مسائل سے اوپر اٹھ کر پوری مہاجر قوم کے لیے آواز بلند کی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1979 میں بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے بہاریوں کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے 14 اگست 1979 کو مزار قائد پہ ایک مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں الطاف حسین کو اریسٹ کر لیا گیا۔ پھر 2 اکتوبر 1979 کو 9 ماہ قید اور 5 کوڑے مارنے کی سزا سنائی گئی۔ بعد ازاں 28 اپریل 1980 کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد 3 فروری 1981 کو ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے کراچی کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ پوری مہاجر قوم الطاف حسین کی گود میں آ گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ فروری کا مہینہ تھا، کراچی یونیورسٹی میں نیو ایڈمیشنز کا ٹائم تھا۔ ہر جماعت اپنے طلباء کی رہنمائی میں مشغول تھی کہ ایک اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے APMSO کے ممبرز پر دھاوا بول دیا۔ کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ الطاف حسین بالآخر اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر جان بچانے میں اور بحفاظت بھاگنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے کراچی یونیورسٹی نے کئی طلباء کو ریسٹیگیٹ کر دیا، جن میں الطاف حسین بھی شامل تھے۔ اندھا کیا مانگے ایک آنکھ، پر الطاف حسین کو تو 2 آنکھیں مل گئیں۔
पढ़ाई छोड़ी तो सारा ध्यान सियासी जदोजहद पे आ गया। अल्ताफ हुसैन ने दिन रात एक कर दिए, अपनी तंजीम साजी की, कराची के छोटे बड़े इलाकों में अपनी सियासी कैंपेन्स की, मुहाजिर कौम के हर घर से एक बंदा लिया। फिर वो वाक़या पेश आया जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन का नाम और ज़्यादा बुलंदियों पे चला गया। मई 1985 में एक पख्तून ड्राइवर ने एक मुहाजिर बच्ची को जो स्कूल जा रही थी उसको कुचल दिया, जिससे वो बच्ची जाँ बहक हो गई। उसी वाक़े पे अल्ताफ हुसैन ने कदम उठाया और खुलकर सामने आया। ये वो वाक़या था जिसकी वजह से पहले अफगान मुहाजिर फसादात हुए। इन खूनी फसादात ने MQM और अल्ताफ हुसैन को उरूज बख्शा और पार्टी का नज़रिया भी खुल के सामने आ गया। फिर वक्त आया 1987 का, जब हुकूमत ने सिंध भर में MQM के कारकुनों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया। 30 अगस्त 1987 को अल्ताफ हुसैन ने एक लीडर होने का सबूत दिया, इस शर्त पर हथियार डाले कि वर्कर्स की गिरफ्तारियां बंद की जाएं। फिर 1987 के अवाइल में अल्ताफ हुसैन ने चार्टर ऑफ पर्पस जारी किया, जिसने पार्टी के नज़रिए की बुनियाद रखी। ये चार्टर सिंधी कौम परस्तों की कई शिकायत को दूर करने के लिए था। पार्टी की असल करारदाद में बयान करदा नुकात के अलावा अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिर को सिंधी, पंजाबी, पश्तून और बलोच के साथ पाकिस्तान की 5वीं कौम होने का तस्वर भी पेश किया। 1988 के इलेक्शन में तकरीबन सीटें पीपल्स पार्टी और MQM ने ली। MQM पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी थी। पीपल्स पार्टी सिंध में कामयाब रही थी, लेकिन दूसरे सूबों में ज़्यादा सीटें नहीं ले सकी, तो PP को मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी। अल्ताफ हुसैन ने हिमायत की पेशकश की। फिर 2 दिसंबर 1988 को पीपल्स पार्टी और MQM में 59 नुकाती रस्मी मुआहदा हुआ, जो मुआहदा कराची डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो कराची डिक्लेरेशन के मुआहदे पे या तो जानबूझ के या मजबूरन अमल नहीं किया, ना उस मुआहदे का पास रखा। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन ने इस चीज़ को सिंधी हामी और मुहाजिर मुखालिफ अमल से ताबीर किया। इसके बाद MQM और PP के तुलबा विंग्स में झगड़े और तशद्दुद बढ़ गए। इस सब के बाद अल्ताफ हुसैन ने अपनी एक राय बना ली कि सब सियासतदान मुनाफिक हैं, और अल्ताफ हुसैन ये भी सोचने लगा कि अपने हक के हसूल के लिए आइनी तरीका फजूल है। इससे नस्ल परस्ती परवान चढ़ी, सिंधी और मुहाजिरों में दूरियां बढ़ीं। फिर वक्त आया 1992 का, जब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन क्लीन अप लॉन्च किया, जिसमें कराची मिलिट्री के हवाले किया गया और MQM पे क्रैकडाउन किया गया। अल्ताफ हुसैन ये ऑपरेशन शुरू होने से 1 माह कबल लंदन चले गए थे। दोस्तों, अगर आप अल्ताफ हुसैन की रवानगी के बाद की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।